الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے ضمن میں جو علماء نے بلعم بن باعورہ کا واقعہ لکھا ہے اس کو ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا۔ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے یا سب کے لیے کئی اسباق ہیں، جن میں سے کچھ میں نے پڑھے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات لکھے اور جہاں تک ہم نے ان کو پڑھا، ان واقعات کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا اپنی کتاب میں، الزام تراشیاں۔ اور اس عنوان کے تحت حضرت نے وہ واقعات لکھے یا وہ باتیں لکھیں جن کے ذریعے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا ستایا تھا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رحم اللہ تعالی میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائیں، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا تھا اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، ایسے لوگوں سے جنہوں نے ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی، ظاہر بات ہے دکھ تو ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں،
اتنا کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی اگر کوئی سامنے والے اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر دکھ تو ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود اپنے کلام پاک میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تمہارے لیے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نے فرمایا ایسے فاسقوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ اس موقع پر علماء نے اس سوال کا جواب یا اس سوال کے جوابات لکھے ہیں کہ وہ کون سی تکلیفیں تھیں جن کا اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اے بنی اسرائیل مجھے کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، وہ کون سی تکلیفیں تھیں یا وہ کون سی الزام تراشیاں تھیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، عجیب و غریب باتیں کی انہوں نے الگ الگ موقع پر، کوئی ایک دو تو تھی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں اور ان کو جو بنی اسرائیل کے ساتھ حالات پیش آئے وہ سامنے رکھیں کہ دیکھیں مصر سے نکلنے کے بعد، فرعون جیسے طاقت سے نجات حاصل کرنے کے بعد، جب دریا سے پار ہوئے، فرعون سے نجات ملی، اس کی لاش کو آنکھیں سے دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ تو گیا۔ اور ظاہر بات ہے علماء نے لکھا اس زمانے میں رواج ہوتا تھا یا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ بادشاہ مر گیا تو فوج تو گئی، تو جب باہر آئے تو آپ کو یاد ہوگا وہ واقعات ہم نے تفصیل سے پڑھے کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، ان کو بت پوجتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی کچھ کر دیجئے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے کلیم کو اتنی بری لگی تھی ان کی یہ بات کہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم تو کوئی جاہل قوم ہو، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اس کے باوجود اور مجھ سے پھر کہہ رہے ہو یہ کہ میں تمہارے لیے کوئی بت بنا دوں۔ خیر یہ واقعات ہم نے سابقہ دروس میں تفصیل سے پڑھ لیے۔ اچھا علماء نے لکھا یہ پھر اس کے بعد علماء نے لکھا وہ موقع یاد کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ اپنی سرزمین کو واپس حاصل کرو۔ کہنے لگے جی وہاں تو قوم اعمال کا ہے، ہم کیسے لڑیں گے ان سے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، وہ یاد ہوگا آپ نے، ہم نے سابقہ دروس میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہنے لگے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا برا لگا تھا کہ اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو دعا مانگی تھی اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا میرے پیغمبر اب یہ یہیں رہیں گے۔ پھر تی کا واقعہ پیش آیا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ موقع یاد کر لیں، علماء نے لکھا ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انہوں نے کہ ہمارے لیے اللہ سے کوئی قانون مانگیے، شریعت مانگیے، شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ہم پر قانون آئے، ہم عمل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اچھا خود فرمائش کی، اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، وہ کہنے لگے اوہو یہ تو بڑا مہنگا پڑ گیا،
یہ تو بڑی سختی کی بات ہے کہ مطلب جسم پاک رکھو، کپڑے پاک رکھو، جگہ پاک رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، یہ تو بڑا مہنگا ہو گیا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کہنے لگے یہ تو مسلمان بننا تو بڑا مہنگا پڑ گیا ہے یہ تو۔ اچھا اس موقع پر بھی اب انہوں نے یہ بات، اچھا اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس موقع پر ان کے ہاں ایک قتل کا واقعہ ہوا تھا جسے ذبح بقرہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اس موقع پر بھی جب یہ گتھم گتھا ہوئے تو اللہ کے حکم کو پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ گائے ذبح کرو، تمہاری منشا پوری ہو جائے گی۔ تو اب حدیث شریف کے مطابق تو کوئی بھی گائے لے کر ذبح کرتے ان کی منشا پوری ہو جانی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ آگے جو ہے وہ بال کی کھال اتارنے لگ پڑے۔ یہ واقعات بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اسی طرح اکابر نے اور بھی کچھ واقعات لکھے ہیں کہ وہ ہم نے پڑھ لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذرا دیکھو کہ پیغمبر کو کس کس طرح ستایا، اور ایک وہ واقعہ بھی یاد کریں جو حال ہی میں ہم نے پڑھا تھا قارون کے واقعے کے موقع پر، جب ایک لڑکی کو لائے تھے اور اس نے الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ پر، اور اس موقع پر اللہ کے پیغمبر کو کتنا برا لگا تھا ان کا یہ کرنا دھرنا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا تھا میرے کلیم ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو چاہیں اس کو کہیں وہ کرے گی۔ پھر وہ ہوا جو ہم نے پڑھ لیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اسی موقع پر علماء نے اس حدیث کو بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدرت نے اتنی حیا سے نوازا تھا کہ کوئی غیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر نگاہ ڈالے بڑی دور کی بات ہے، پیغمبر خود بھی نہیں ڈالتے تھے۔ مانا یہ کہ بہت اللہ تعالی نے حیا بخشا تھا، بہت۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ رواج ہو رہا تو وہ کھلے عام ایک دوسرے کے آگے نہاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کسی کے آگے نہیں نہائے۔ جب بھی نہائے پردے کی آڑ میں نہائے اور پردہ کر کے نہائے، گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان سے زیادہ انبیاء کو ہر بات سے نوازتے ہیں، ان میں حیا بھی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء محدثین نے صحابہ کے فرامین لکھے ہیں کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں وہ حیا نہیں دیکھا تھا جو حیا کا نور ہم نے آقا کی آنکھوں میں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے سے نہاتے تھے، اور پردے سے ہی نہانا چاہیے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اور ہم لوگوں کے سے زیادہ ان سے حیا کریں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو کہ محترم میں بھی یہ چیز بہت زیادہ تھی، بغیر کپڑے کے اکیلے نہانا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ ہوا نا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے دو باتیں کی انہوں نے کہا یا ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر برس ہو یا ادرا ہو،
یہ دونوں بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں اور بچائیں۔ یعنی علماء نے لکھا ہے برس جو ہے یہ جسم پر داغ لے آتی ہے، اور ادرا جو ہے یہ جسم کے خاص حصے کو سجا دیتی ہے۔ اس طرح کی جب باتیں انہوں نے کی تو ظاہر بات ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کے بارے میں تو یہ باتیں برداشت نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فاصلے پر اکیلے نہا رہے تھے۔ بات کو سننا آپ۔ اچھا، وہ نہا رہے تھے اور نہانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو نکالا اور ایک پتھر پر رکھ دیا، پتھر پر رکھ دیا اور نہانے لگے۔ جب نہا کر فارغ ہوئے اور پتھر کے پاس ہونے لگے کہ کپڑے حاصل کر لوں تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ یہ حدیث شریف میں ہے، کوئی اسرائیلی روایت نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی اسرائیلی روایت نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اچھا، جب وہ بھاگ کے لے نکلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس کو کہہ رہے ہیں ثوبی حجر، ثوبی حجر، میرے کپڑے ہے پتھر، میرے کپڑے ہے پتھر۔ اچھا، وہ بھاگا 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 بھاگا، ایک جگہ جو تھے وہ بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ انجانے میں وہ پتھر، یعنی انجانے میں اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دوڑے جا رہے ہیں پتھر کے پیچھے، پتھر جا کر ہو بہو اس مجمع کے سامنے جا کے رک گیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے۔ اب آپ کو پتہ ہے پیغمبر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال بھی تھا۔ اب آ کر وہ اس پتھر کے اوپر سے اپنے کپڑے تو حاصل کر لیے، لیکن جلال کے مارے مارتے جا رہے ہیں اس پتھر کو، حتیٰ کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا اس پتھر پہ 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 نشان پڑ گئے حضرت موسیٰ کے مارنے سے۔ اچھا، لیکن ان لوگوں نے تو دیکھ لیا، انہوں نے جب دیکھا تو ان کا اوہو، یہ تو جو لوگ کہتے ہیں یا سنتے ہیں یہ تو غلطی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم جیسا تو کسی کا جسم ہے ہی نہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، ہم نے اپنے پیغمبر کو ان الزامات سے بچایا جو وہ لوگ لگاتے تھے۔ ایک تو وہ آیت ہے جو پہلے ہم نے پڑھی، یہ دوسرے مقام کی ہے، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، ہم نے انہیں بری کیا ان باتوں سے جو وہ کہتے تھے ان کے بارے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ نے فرمایا ہمارے کلیم ہمارے دربار میں بڑے رتبے والے ہیں۔ تو خیر بہرحال، اچھا، اس پر جو ہے وہ عین ممکن ہے کچھ سوالات پیدا ہوں، کیونکہ آج کل کے دور میں کچھ بقول مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں نا، انہوں نے کبھی پتھر بھاگتے بھوگتے دیکھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی دیکھیں، 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک بات ہوتی ہے خلاف عقل، ایک بات ہوتی ہے ورائے عقل۔ یہ باتیں خلاف عقل نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو عقل کوئی بات ہی نہیں کرتی، تو خلاف عقل کہاں ہے؟ ان باتوں کے بارے میں فیصلہ عقل تھوڑی کرے گی۔ ہاں، یہ ہوا کیا تھا کہ پتھر کو تو ہمیں یہ لگتا ہے بے جان چیز ہے، علماء نے لکھا ہے جسے آپ اور ہم بے جان سمجھیں ضروری ہے کہ وہ بے جان ہی ہو۔ آپ کی اور ہماری نظر تو وہیں تک کام کرے گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو کچھ نہیں ہے، ہو تو ہمیں کیا پتا۔ اس واقعے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جان ہے، باقی اس پتھر کو اللہ کے کلیم کے پتھر لے کے بھاگنے کا حکم نہ میں نے دیا تھا، نہ آپ نے دیا تھا، نہ اعتراضات کرنے والوں نے دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیا تھا۔ علماء نے لکھا اس پتھر کو اللہ کے کلیم کے کپڑے لے کے بھاگنے کا حکم اس اللہ نے دیا تھا جس اللہ نے اس پتھر کو پیدا کیا۔
اور جب بات اللہ کے حکم کی آ جائے تو علماء نے لکھا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیوں کیسے یہ سوال ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اللہ کی پاک ذات کا تعارف کرایا ہے اس اللہ کی شان یہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر، وہ جو شے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی شے ان کے بس کے باہر نہیں ہے۔ اللہ تو اس ذات کو کہتے ہیں، اللہ کی تو یہ شان ہے، وہ جو چاہیں کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیچھے منظر تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا، کہ کیا کچھ گزرا، کیا کچھ پڑا، تو وہ اچھا وہیں دیکھ لیں کہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے ان میں ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ لاٹھی سانپ بنی اور سانپ لاٹھی بنا، ہاتھ چاند جیسا روشن ہوا۔ اچھا جب جادوگر آئے سامنے میں ہزاروں کی تعداد میں اور وہ اپنے کرتب سے سانپ ظاہر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی سانپ بنی اور سارے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ ساری قدرت تو اللہ کی تھی، جو اللہ وہ کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ علی کل شیء قدیر کا تو معنی یہ ہے کہ وہ ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کا حکم تھا اس پتھر کے لیے کہ اللہ یہ چاہتے تھے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، یہ جو کچھ میرے پیغمبر کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اس سے باز آئیں اور ان کی اصلاح۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے نزدیک حضرت موسیٰ کے بڑے رتبے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا ظہور الباری نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے ہوا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ قدرت اللہ کی ہوتی ہے، معجزہ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، وہ غالباً علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر ایک شے انسان کو حیرانگی میں نہ ڈالے تو وہ معجزہ ہی کب ہوگی؟ جب انسان حیرانگی میں پڑے گا معجزہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ عام سی بات ہو جو عام ہوتی ہو تو وہ معجزہ ہی کب ہوتی ہے؟ معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جب انسان دیکھے تو دنگ رہ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مولانا محمد امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس موقع پر یہ سوال آتا ہے، بھائی کس سے نہیں ہو سکتا؟ تجھ سے اور مجھ سے نہیں ہو سکتا یا اس ذات سے بھی نہیں ہو سکتا جسے اللہ کہتے ہیں؟ حالانکہ اس اللہ کی ذات کی تو شان یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہیں کر دے۔ تو ایک پتھر جس کو اسی پاک ذات نے پیدا کیا وہ حکم دے میرے پیغمبر کے کپڑے لے کے چلو۔ اچھا اور دیکھو چلے بھی وہاں وہ پتھر اور آیا بھی وہاں جب بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا، آ کے رک گیا۔ پتہ چلتا ہے وہ حکم کا پابند تھا، جس ذات نے حکم دیا وہ چل پڑا۔ اس لیے مولانا ظہور الباری نے لکھا ہے اس حدیث شریف کی شرح میں کہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی جان ہے، ہمیں پتہ نہ ہو یا ہمیں علم نہیں ہے تو ہماری معلومات کا نقصان ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تمہاری لیے۔ لیکن آگے اللہ نے فَلَمَّا زَاغُوا، بس وہ ٹیڑھ پر چلے، لیکن جب وہ ٹیڑے ہوئے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے دل ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے دل ٹیڑھے ہو جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس دل کے اندر سچ اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، سچ کو قبول کرنے کی جو خوبی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کو اپنا لے گا، سچ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ دل ٹیڑھے ہو جائیں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس دل کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نے فرمایا ہم ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیں۔ اچھا اور ایک اگلی بات بھی سنیں، ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ نے اس امت کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، آذوا موسیٰ، جنہوں نے میرے موسیٰ کو ستایا تھا، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان باتوں سے اپنے پیغمبر کو بری کر دیا تھا جو وہ کہتے تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ ہمارے دربار میں بڑے رتبے والے تھے۔ وہ سورہ صف کی آیت ہے، یہ سورہ احزاب کا آخری صفحہ ہے، وہ سورہ صف کا پہلا صفحہ تھا جس میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ مجھے کیوں ستاتے ہو۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کی امت کو کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، آذوا موسیٰ، جنہوں نے میرے موسیٰ کو ستایا تھا۔ پتہ چل رہا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیفیں دی تھیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی راہ پر چلنے سے منع کر رہے ہیں۔ اچھا چلتے چلتے ایک بات بھی سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کن کن باتوں سے تکلیف ہوئی؟ ایک تو یہ پتھر والا واقعہ ہے، اور اس پر جو اشکالات یا سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کا میں نے خلاصہ جواب کی صورت میں پڑھ دیا ہے۔ اکابر نے بڑے بڑے جواب لکھے ہیں، اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ پتھر کپڑے حضرت موسیٰ کے لے کر بھاگا اور بنی اسرائیل کے مجمع کے آگے روکا، یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ جو چاہیں کر دیں۔ اور مولانا ظہور الباری نے اسی حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ قدرت اللہ کی تھی، حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر ایسی بات پہ حیرانگی ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، معجزات انسان کو حیرانگی میں ڈالتے تو ہیں، انسان حیران ہونے لگتا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ بھئی اگر حضرت نے لکھا ہے وہ معجزہ ہی کیا جو انسان کو حیران نہ کرے، عام باتوں پہ تو کوئی حیران نہیں ہوتا نا۔ اچھا اسی طرح اپنا یہ تکلیفیں تھیں، ایک تو یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اس کے حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھنا۔ ایک سورہ صف کی بھی بات ہے وہ بھی ذہن میں لے آؤ، جو پہلے آیت میں نے پڑھی ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے فرمایا انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ علماء نے، میں نے ابھی پڑھا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ دل ٹیڑھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے دل ٹیڑھا ہو جائے تو وہ دل سچائی کو قبول نہیں کرتا، یہ ٹیڑھ کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بات کو ذہن میں رکھنا، اب ربط ہے یا نہیں مجھے یاد آئے سن لو، ایک لفظ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور ایک لفظ ہے جو آپ نے عام طور پر سن رکھا ہے گناہ۔ دھیان دینا میری طرف، اب گناہ علماء نے لکھا ہے پرہیزگاری یا اللہ سے ڈرنے کا اپنا ایک نور ہے، اور گناہ کی اپنی ایک نحوست ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کی اپنی ایک نحوست ہے جس کو گناہ کہتے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ سمجھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک کے ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اس پاک آیت کی تفسیر کے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دے، اللہ نے فرمایا یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے اس کے صدقے میں۔ سوال ابھرتا ہے فرقان کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دوسرے علماء نے لکھا ہے فرقان ایک نور ہوتا ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ کام کیا کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے فرقان کے نور کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا وہ کام یہ کرتا ہے کہ جس انسان کے دل میں وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جب غلط اور صحیح اور غلط دو باتیں اکٹھی آئیں، اس نور کے روشن ہونے سے اس انسان کو تمیز حاصل ہو جائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔
بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اگر کچھ باتیں یاد رکھا کرو، کمانے سے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، جتنا مرضی کماؤ، دن رات ایک کر دو، 24 کے بجائے 48 کر ڈالو، اس سے کوئی نہیں آپ کو منع کرتا، لیکن کچھ باتیں دین اسلام کی یاد رکھا کرو، ان سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا تو آپ کے اعمال میں نکھار آئے گا۔ لوگوں کے، میرے اور آپ کے اعمال کیوں کمزور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں۔ آج میں اور آپ، ہر شخص دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کرنی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، ربنا آتنا، لیکن صرف دنیا کے تو میں اور آپ ہو کے نہ رہ جائیں۔ لیکن دیکھو شان ہے اللہ کی، اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر ہم سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑو گے تو اس کے صدقے میں یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ وہ فرقان کا نور دل میں روشن ہوگا قدرت کے حکم سے، اور وہ کام یہ دے گا کہ جب صحیح اور غلط دو باتیں اکٹھی ہمارے سامنے آ جائیں گی، ہمیں پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ دیکھو مناظر اسلام، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مناظرے کر کر کے تھک گئے۔ بڑے اکابر فرماتے ہیں ہم مناظرے کر کر کے تھک گئے، لیکن سامنے والا یہی کہتا رہ جاتا ہے، کہتے جی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جبکہ جو باتیں اس بارے میں اکابر کرتے ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں، بس وہ سامنے والا یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کیا کریں۔ حضرت فرماتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں سامنے والے عالم کا قصور نہیں ہوتا، اس شخص کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو اس کے دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس نحوست کی وجہ سے اس کو صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کو تمیز نہیں ہو رہی ہوتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان سے صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، میں ابھی ان سے مجھے انہوں نے کچھ پیسے دیے، کہہ رہے تھے گن لیں، تو میں نے کہا وزن بتا رہا ہے کہ یہ پورے ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے وزن سے۔ مجھے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات تب یاد آئی تھی، وہ بھی سنا دیتا ہوں، سن لیں۔ امام ابن کثیر صدیوں پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی تھی، یعنی علماء نے لکھا ہے عجب شان تھی ان کی، قرآن پاک کے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے دنیا کے تجربے کار ہوتے ہیں کہ درہم و دنانیر، اس زمانے میں رواج ہوتا تھا درہم و دنانیر کا، کہ ہاتھ میں رکھ کر صرف ایسے یوں کر کے وزن بتا دیتے تھے کہ اس کا وزن کتنا ہے، یہ پورے ہیں یا ادھورے ہیں، کم ہیں یا جو بھی ہیں، اتنے تجربے تھے ان کے۔ لیکن ایسے ہی شخص کے آگے اگر آپ دین اسلام کا کوئی مسئلہ رکھو یا کسی مسئلے میں اللہ نہ کرے وہ الجھا ہوا ہو، اور آپ سمجھو اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو، وہ کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے اپنے دل کو برباد کر بیٹھا ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو پڑھ رکھی ہے یا سن رکھی ہے نا، یا ذہن میں تازی کر لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل کے اوپر ایک داغ لگتا ہے۔ یہ حدیث یاد ہے، یعنی بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر بیان ہوتی رہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان توبہ کر لے تو وہ، اور اگر نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو پھر ان کا دیکھ لیں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے فرمایا جب وہ ٹیڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا۔ مجھے ایک بات اب ربط ہے یا نہیں لیکن یاد آئی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہیں تو سنا دوں یا پھر کبھی سنا دوں؟ اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو،
یہ گناہوں کا بوجھ، دیکھیں وہ پاک ذات تو غفور الرحیم ہے، لیکن یہ گناہوں کا بوجھ ساری زندگی احساس کی صورت میں نے اور آپ نے پھر لے کر چلنا ہے کندھوں پر۔ وہ ذات تو معاف کرنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ معافی مانگنے کے باوجود بھی یہ سایہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے مرید ہوں گے، دھیان دینا میری طرف، ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، وہ جو سوال وہ کر گئے تھے صدیوں پہلے حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ سوال میرے اور آپ کے دل میں آج بھی اٹھتا ہے۔ عجیب شخص تھا وہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ وہ آ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت، انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے خوش نصیبی کبھی آتی ہے کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دل چاہتا ہے کہ کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ چلے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے یا نہیں۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے کہ ہم وہ اتنا جانیں کہ اللہ کے ہاں ہماری وہ توبہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، پھر کہنے لگے کیا اس دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم یہ بات جان پائیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہے۔ جواب آئندہ جمعہ۔ یاد رکھو گے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنو، جب انسان گناہ کرتا ہے نا، ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ پہل جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے اس کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن کبھی وہ گناہ کر گزرے تو پھر وہ آگے نکل جاتا ہے۔ ایک بار کیا، پھر 2 بار کیا، پھر 3 بار کیا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گناہ کی برائی کا احساس اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، اور یہی دل کی سختی اور اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گناہ کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ پہلے جب نہیں کیا ہوتا تو پہلی دفعہ جب کرتا ہے تو پہلے سوچنے میں پڑتا ہے، بعد میں سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ دل کے سیاہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، فرمایا اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور اس گناہ سے توبہ کر لی، حضرت نے فرمایا اگر توبہ کر لی تو دل صاف ہو گیا، اب وہ گناہ جس کی برائی اس کے دل سے نکل گئی تھی، اگر ویسی ہی اس گناہ کی برائی اس کے دل میں ایسے لوٹ آئی کہ پھر وہ گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، پرانا کیا ہوا بھی یاد آئے تو اس کا دل جلنے لگے کہ ہائے کیوں کیا تھا، فرمایا یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، دل کا وہ نور واپس آ گیا۔ اب یہ کسوٹی آپ کو حضرت اور مجھے حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ دے گئے۔ آج اللہ نہ کرے میں نے اور آپ نے اگر کوئی گناہ کیے ہیں، آج اپنے آپ کو میں بھی پرکھ سکتے ہیں اور آپ بھی پرکھ سکتے ہو۔ اگر کوئی ایسا گناہ جو پہلے کیے ہیں اور اب وہ یاد آنے پر بھی روتے ہیں کہ کیوں کیے تھے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ابھی قبول نہیں ہوئی۔ یہ اصول یاد رہے گا۔ تو بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر ہماری خاطر گناہ چھوڑو گے ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ اسی موقع میں مجھے یہ بات آئی، میں نے عرض کر دی۔ اچھا، دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے، بہرحال اب وقت نہیں ہے، اللہ نے پھر زندگی دی تو وہ آئیں گے، اب ساری باتیں تو نہیں سنائی جا سکتی، البتہ اپنی بساط تک اس باب کو ہم نے پورا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آئندہ جمعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ ہم پڑھیں گے جسے ساری دنیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے عنوان سے یاد کرتی ہے انشاءاللہ۔ اس باب کی آخری باتیں بہت ساری رہ گئیں،
لیکن اب ساری تو نہیں پڑھی جاتی. اگر اللہ نے موقع دیا تو کسی آئندہ کسی باپ کے ضمن میں پڑھ دیا تو پڑھ دیا، ورنہ جو کہہ دیا ہے اللہ اسی کو قبول فرمائے. یہاں تک باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں؟ کوئی فائدہ لگا ہے یا نہیں؟ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخش دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ